ایک اہم چیز جو آغا نے اس میں جو ہے وہ مومنین کو اور مسلمانوں کو دی ہے وہ امید ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ اس وقت جو ہم ایک اگرچہ جو ہے وہ دیکھا جائے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بڑی طاقت کے سامنے ہیں، وہ حملے کر رہا ہے، ہم بھی حملے کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے مومنین کو، مسلمانوں کو نا امید نہیں ہونا ہے۔ کیوں نا امید وہ ہو جائے جس کا صاحب نہ ہو۔ ہمارا صاحب موجود ہے، امام زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پورے منظر نامے نے ایک بات تو بالکل واضح کر دی نا، وہ جو ایک عرصے تک ایک حد تک یہ بات اس وجہ سے بھی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ 1967 میں اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے 4 عرب کنٹریز کے ساتھ، جن میں 2-3 وہ ملک ہیں جن کی فوج بھی بہت زیادہ مضبوط ہے۔ سیریا موجود ہے اس میں جارڈن موجود ہے، اس میں ایجپٹ موجود ہے، اس میں عراق موجود ہے، اور صرف 6 دنوں کے اندر 6 روزہ جنگ جسے کہا جاتا ہے، عربوں کو شکست دیتا ہے اسرائیل۔ کب؟ آج سے تقریباً 40 سال پہلے۔ اس کے بعد عربوں کے ذہن میں تقریباً یہ بات آ گئی تھی کہ اب اسرائیل ناقابل شکست ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل نے عربوں کی بہت ساری زمینیں بھی ہڑپ کر لی، صحرائے سینا کا بہت سارا علاقہ اس نے لے لیا، گولان کی پہاڑیاں اس نے لے لی، اسی طرح سے غزہ کا تھوڑا حصہ، اور اسی طرح سے جو ویسٹ بینک ہے وہاں کی بہت ساری سرزمین اس کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ان جھوٹی باتوں کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسرائیل ناقابل شکست ہے۔ جی ناقابل تسخیر ہے۔ وہ تو سیٹلائٹ سے آپ کا چپا چپا دیکھ سکتے ہیں، وہ تو گٹر کا ڈھکن بھی دیکھ لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں پھیلائی گئی۔ ہاں وہ تو اس طرح کی باتیں پھیلائی گئی ایسے جیسے ناقابل۔ پہلے مجھے یاد ہے 2006 میں لبنان کے شیعوں نے مقاومت کی اور انہوں نے دھول چٹوائی اور ثابت کیا کہ نہیں مقابلہ کیا جا سکتا، اور کر کے دکھایا۔ اس کے بعد آج الحمدللہ دیکھیں غزہ کے مومنین نے جو صبر و استقامت دکھایا ہے، یہ دنیا کمال بھر کیا۔ کے مسلمانوں کو، خاص طور پر خلیجی ممالک میں موجود ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر غزہ جیسا ایک چھوٹا سا علاقہ چند کلومیٹرز کے اوپر جو کتنے سالوں سے محاصرے کے اندر موجود ہے، جن تک نہ اسلحہ پہنچ رہا ہے، جن تک نہ جو ہے وہ غذائی مواد اور دوائیاں پہنچتی ہیں، اس کے باوجود دنیا بھر کی طاقتوں کے پریشر کے باوجود اگر وہ ڈٹ سکتے ہیں، اگر وہ مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگ بھی ارادہ کریں نا، آپ لوگ بھی صرف ارادہ کریں۔ دیکھیں وہاں کے عوام، یہی تمام اسلامی ممالک کے عوام، یہ لوگ با ایمان لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے یہ لوگ امریکہ اسرائیل کے دشمن ہیں، لیکن بہرحال ہاں وہ حکمران اس طرح سے، لیکن عوام مطالبہ کر سکتے ہیں، تقاضا کر سکتے ہیں، پریشر بلڈ کر سکتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق ایک موقف اختیار کیا جائے۔ جس طرح سے غزہ میں آج تک مسلمانوں نے قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں ہوئے آج تک۔ اس کے برعکس دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بعض مثلا بحرین میں جو ہے وہ مومنین کو قید کیا جا رہا ہے، انہیں پکڑا جا رہا ہے صرف اس بات پہ کہ وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں کہ اور اس سے زیادہ اسرائیل اور امریکہ کی مدد نہ کی جائے۔ بہرحال ہماری انشاءاللہ دعا یہ ہے کہ یہ مرکز مقاومت ان ظالموں کو شکست دے کر یہ جو عالم اسلام کا جو حقیقی وارث ہے، جو صاحب زمان ہے، اس پرچم کو اس تک جو ہے نا وہ پہنچائے انشاءاللہ۔ یہ بہرحال ایران نے ثابت بھی کر دیا، اور حضرت کا انشاءاللہ جب ظہور ہوگا تو حضرت جہاں ایمان کی طاقت کے ساتھ تشریف لائیں گے، اپنے تقوی اور علم کی طاقت کے ساتھ بھی تشریف لائیں گے۔ اور مجھے بہت اچھی بات لگی کہ بعض دفعہ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو یہ اب یعنی ایران نے ابھی تو ثابت کر دیا کہ یہ جو ٹیکنالوجیاں جن کا جو ہے وہ دم بھرتے تھے، جن کا ایک جو ہے وہ جھوٹی اس کی دھاک بٹھائی ہوئی تھی، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، کھوکھلے ہے۔ وہ جو سید کا ایک بڑا تھا، لبنانی سید کا ایک قول تھا کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ مکڑے کی احون من بیت العنکبوت، مکڑی کی جالے سے، کے جھالے سے بھی زیادہ جو ہے وہ کمزور ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مکڑی کے جھالے سے بھی زیادہ کمزور جو ہے۔